عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ میں نے اس کے کتابوں کے اندر بہت ڈھونڈا اور تلاش بھی کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بڑی اہم چیز ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ شباب کا قبل حرمک، یعنی اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آدمی کی جوانی ہے، آدمی شباب پہ ہے اور ایک ہے بڑھاپا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اس لیے کہ جو کام ہم جوانی کے اندر کر سکتے ہیں، جو عبادت ہم جوانی کے اندر کر سکتے ہیں، جو ریاضت ہم جوانی کے اندر کر سکتے ہیں، جو نیک کام اور جو سماجی کام ہم جوانی کے اندر کر سکتے ہیں، میرے بھائیوں اس کو ہم بڑھاپے کے اندر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بڑھاپے میں ہم خود مجبور ہوں گے کہ دوسرا شخص ہمارا ہیلپ کرے، ہماری مدد کرے، لیکن جوانی کے اندر آدمی کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحْتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غور کریں میرے بھائی کہ ایک آدمی صحت مند ہے، جب تک اس کے پاس صحت ہے، آدمی تندرست ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے، نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، اپنے بال بچوں کو کما کر کے کھلا بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ بیمار پڑ گیا تو وہ لاچار ہوگا، وہ مجبور ہوگا، وہ بے بس بھی ہوگا، چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو صحت کی حالت میں کرے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو غریبی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زر سے لکھنے کے قابل یہ الفاظ نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی مالداری کو غریبی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیوں؟ آپ کے پاس آج پیسے ہیں، آپ مسجدوں میں بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، بیماروں کی بھی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، کسی غریب کی بچی کا نکاح بھی کرا سکتے ہیں، شادی بیاہ میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر فقر آ گیا تو آپ مجبور ہوں گے، آپ بے بس ہوں گے، آپ لاچار ہوں گے، یہاں تک یہ ہے کہ خود ایک فقیر کی حیثیت سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں گے اور وہ کام نہیں کر سکتے جو مالداری کی حالت میں آپ کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فراغت کو، اپنی جو زندگی میں آپ کی مشغولیت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مشغولیت سے پہلے، بجی ہونے سے پہلے جو آپ کے پاس وقت خالی ہے اس کام میں دینی کام بھی کر سکتے ہیں، اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب مشغولیت بڑھ جاتی ہے، عمر کا تقاضا یہ ہے، شروع میں جو آپ کام کر سکتے ہیں، جب مشغولیت کا آپ کے اوپر زیادہ بڑھ گئی، جب ذمہ داریاں آپ کے اوپر زیادہ بڑھ جائیں گی، جب الجھنیں آپ کے اوپر زیادہ آ جائیں گی، تو یہ مشغولیت کی علامت ہوگی اور آپ چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو اپنے فراغت کے وقت، خالی وقت میں جو کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ،
اور اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے بھائیو، عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، مرنے سے پہلے اللہ نے آپ کو حیات دی ہے، مرنے سے پہلے اللہ نے آپ کو طاقت و قدرت دی ہے، مرنے سے پہلے جو نیکی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جو عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جو سماجی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لوگوں کی امداد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے یہ سارے کام اور آپ کا رجسٹر، آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے یہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کوئی نیکی کا کام، اب کوئی نیکی کے پیسے یا کوئی اہم چیز اس کے اندر بھیجنا چاہیں تو نہیں بھیج سکتے ہیں۔ جس طریقے سے بینک اکاؤنٹ جو ہے اگر لاک کر دیا جائے، اگر بند کر دیا جائے، اب اس کے اندر نہ تو پیسے ڈال سکتے ہیں اور نہ نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کی موت آ جاتی ہے اور اگر آدمی مر جاتا ہے تو سارے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہاں، کچھ ثواب کا مسئلہ یہ رہتا ہے، اس آدمی کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن گھر والے اگر چاہیں تو اس کے لیے صدقہ جاریہ، صدقہ خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو میرے بھائی، یہ 5 چیزیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو گرہ باندھ لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں۔